السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان لیوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، طلباء و طالبات، امت کے نوجوان بچوں، نونہالوں، 14 فروری کو یوم عاشقہ منایا جاتا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت پہلے سے کئی فتنوں میں پڑی ہوئی ہے، مگر اور ایک یہ عشق کے فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ پہلے سے بدعت و خرافات کا فتنہ امت کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ دوسروں کی نقالی، مشابہت، یہ بھی امت کے لیے ایک بڑا فتنہ بن کر جو ہے ابھر رہا ہے۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جہاں وہ قدم رکھو گے تم بھی وہاں قدم رکھو گے۔ حضرات صحابہ اکرام کے ذہنوں میں تھا وہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے، تو پوچھے یہود و نصارہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشن گوئی فرمائی، امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انتہا کلامہ، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ بات ختم ہو گئی۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دل بنایا ہے، تو اس دل میں اللہ کی محبت ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت ہونا چاہیے، مسجد سے محبت، قرآن سے محبت، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، یہ تمام محبتیں جا کر کے پتہ نہیں آج ان دلوں میں نعوذ باللہ نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول اللہ کی محبت ہے، بلکہ یہ لڑکیوں کی محبت، عشق، اس طرح کے فتنے جو ہے امت کو ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ جو یوم عاشقہ ویلنٹائن ڈے جو بولتے ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے گھروں میں یہ تہذیب نہیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ غیر مسلموں کی چیز ہے، نصارہ کی چیز ہے، اہل کتاب کی جو چیز ہے، یہ نصارہ کی طرف عید ہے۔ تو پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں میں کیسے آ گئی، امت مسلمہ کے جسم میں کیسے داخل ہو گئی، یہی سمجھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم میلاد نبی پر رد کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں شب برات نہیں، شب معراج نہیں، سب رد کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ عشق کا فتنہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر یہ کیوں آتا ہے، اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، پہلے وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، خون ٹیسٹ کرتا ہے آپ کے پاس کیا ہے بولے۔ اسی طریقے سے یہ یوم عاشقہ، یہ ویلنٹائن ڈے کیوں آیا، اس پر ہمیں مکمل طور پر نظر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ دل دیا ہے تاکہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اسی طریقے سے یہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی طہارت نہیں ہے۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، مومن زنا کرتا ہے تو کمال ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، ایسے فرمایا۔ جیسے چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، ایمان کی طہارت کے ساتھ یہ فتنے، یہ عشق جیسی غلیظ چیز ویلنٹائن ڈے کی جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے اندر ایمان کمی ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں میں ایمان رکھتے، ایمانی تربیت کرتے، جیسا کہ صحابہ بولتے اللہ کے نبی پہلے ایمان کی تربیت کر کو بعد میں قرآن سکھاتے، کیا کر رہے ہیں، قرآن پہلے سکھا کو بعد میں ایمان دیے، تو کہاں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ایمان اپنے دلوں میں بیٹھاؤ، بلال کی طرح بنو، حضرت عمر کی طرح بناؤ آپ کے نوجوانوں کو، بعد میں دیکھو غلط قسم کی محبت ہے کس کے دل میں چلے جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت صحابہ کرام ماشاءاللہ ہر فتنے سے دور تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان کی کمی، اور اسی طریقے سے ماں باپ کی لاپرواہی، اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں، اسکول میں کیا دیکھ کر ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں، اور کیا مطلب متاثر ہو جا رہے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماحول کا برا اثر، اور اس کے علاوہ دوستی، وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام میں دیکھنا، صبح رات کو 12 بجے 14 تاریخ کو رات میں پورا ریڈی رہتے، ہوتے ہی یوم عاشقہ شروع، گانے یہ وہ۔ تو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بھی ہم نعوذ باللہ اس میں پڑ جا رہے ہیں۔
اور اسی طریقے سے دیکھا دیکھی، جیسے بولتے خربوزہ دیکھو خربوزہ رنگ لاتا، ہمارے لڑکے نوجوان سب اسکولوں میں پڑھتے، کالج میں جاتے، لیکن کیا ہوتا ہے غیر مسلموں سے مل کر وہ غلط قسم کی محبت میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں پڑھنے کی ایک وجہ لڑکے لڑکیوں کی شادی وقت پہ نہیں کرنا، یہ اگر نہیں کریں گے تو اب کیا ہوگا، خواہش تو اللہ نے رکھی ہے، اس خواہش کو مکمل طور پر حلال کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا دروازہ کھولا، مگر آج کیا کیا لوگوں نے زنا کا دروازے کو آسان کر دیا، نعوذ باللہ۔ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں نکاح آسان ہو کے زنا مشکل ہونا چاہیے، مغرب نے کیا کیا، نکاح کو مشکل کر کے زنا کو آسان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لڑکیاں دوست سے متاثر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا، اور ان سب سے ہٹ کر ہمارے لڑکوں ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے، خوف۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ لہٰذا ایسے وقت میں امت کی اور ایک بات بھی مجھے یاد آتی ہے، جب ہم ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اکثر لوگ انگریزی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے انگریزی، اب دنیا کی ہر زبان سیکھی ہے مگر زبان کے ساتھ تہذیب سیکھے تو یہ بڑی غلیظ بات ہو جاتی ہے۔ آپ انگریزی زبان سیکھو، انگریزی زبان میں دعوت کا کام کرو، اسلام کی ترجمانی کرو، نہیں ٹھیک ہے، مگر یہ انگریزی زبان کے ساتھ انگریزوں کی تہذیب کو سیکھ جانا یہ کہاں کی جو ہے انصاف ہے؟ یہ اللہ نے کیا کہا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بن کر نہیں گر جاتے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز آئی آپ کے پاس میزان ہے کتاب و سنت، اس میں تولو۔ لہذا اس طریقے سے نہ کتاب و سنت کا علم ہے اور تہذیب میں کمزوری، اسلامی تہذیب پر حضرت سلمان فارسی کی طرح اگر فخر کرتے تو گندی چیز نہیں آتی۔ سلمان فارسی کے پاس جا کر کیا بولے، تمہارا نبی تم کو خدا حجت کے آداب سکھاتا، ہمیں حضرت تو سران جھکا لیتے تھے، لیکن کیا کیا حضرت سلمان نے، ہاں سر اٹھا کر جیے اور بولتے ہیں میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو اگر ہم اسلام کے بیٹے ہوتے، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، کتاب و سنت سے محبت ہوتی، نبی کی محبت ہوتی، صحابہ کی سیرت ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں ہوتی، اس گندی عید میں پڑھتے نہیں۔ لہٰذا اس کی کئی قباحتیں بھی ہیں، اس میں تشابہ پیدا ہوتا ہے، نصارہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ عاشقاں کے دن جو عشق ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے، فلموں نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مجھے بولنے دیجیے، معاف بھی کیجیے، آج اس دفعہ زندگی میں محبت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پوری محبت یا تو فلموں میں ہے یا تو سیریل میں ہے، بس ختم، اس کے علاوہ حقیقی محبت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے اللہ سے محبت ہو تو ان تمام سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں تو غیروں کی مشابہت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم چند چیزیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ویلنٹائن ڈے مناتے رہے ہم لوگ، کیا اللہ زلزلے نہیں بھیجے گا؟ یہ ہم مناتے رہیں، عشق میں پڑھتے رہیں تو کیا ہمارے طلاق اور خلا کی شرح کیوں نہیں بڑھیں گے؟ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے بہت حل کے نسخے آپ کو بتا دیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پاکیزہ محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ دل اللہ نے دیا ہے لڑکیوں کی گندی محبت ڈالنے یا سیریلوں میں آنے والے اور جو خبیث اور خبیثت ہوتے اس کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ڈالو اس میں، بے غرض ہو کر اللہ سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو۔ ان دونوں کی محبت اگر آپ کے دل میں رہے گی نا، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی جان ہے، انشاءاللہ غلط قسم کی کوئی بھی محبت اس میں دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول سے جیسے محبت کرتے تھے ویسے محبت اپنے دل میں پاکیزہ پیدا کرو، اور اپنے دل کو قلب سلیم بناؤ۔ قلب سلیم مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، غلط قسم کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ دیکھو ابراہیم خلیل کو، خلیل کیسے بنے؟ اس لیے کہ ان کے پاس قلب سلیم تھا، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کو ماشاءاللہ ترجیح دی، تو قیامت تک کے لیے وہ آیت آ گئی الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور اسی طریقے سے اس وقت میں ہمارے پاس والدین کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیسے بگڑ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کے فتنے پر قابو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلے سے بچنا ہے تو اپنے تقوی پیدا کرنا۔ لہٰذا
اللہ کا تقوی پیدا کرو، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے، نور ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ عشق کی جو ہے نا یہ خطرناک ہے، اگر یہ آ کر ظلمت بیٹھ گئی تو تقوی کا نور ہی مکمل طور پر اسے بجھا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے برے ماحول سے متاثر بھی ہونا۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، مدینہ گئے تو مدینہ میں پائی جانے والی خرابیاں صحابہ پر اثر انداز نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ توحید بھی پرفیکٹ، ماشاءاللہ اخلاق پرفیکٹ۔ آج نوجوانوں میں بدعت و خرافات دین میں ہیں، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں عادتوں میں مغربی تہذیب آ رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے اس ویلنٹائن ڈے کے فتنے پر قابو پانے کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور ہمارے بچے کالجوں میں، اسکولوں میں سب پڑھتے ہیں، ان کو بھیجنے سے پہلے ایسی جو ہے تعلیم دو، دینی تعلیم، کہ وہ ہر جگہ بھی جائیں تو معاذ اللہ بول کر، جیسے یوسف اپنے آپ کو بچا لے ویسے ویلنٹائن ڈے کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں اپنے اولاد میں، اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماحول میں حیا پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر دین کے لیے ایک عادت، ہر دین کے لیے اخلاق ہیں، اسلام کے جو اخلاق ہیں وہ حیا ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان مما ادرک الناس من کلاب النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی جو شریعت تھی، جو بھی تعلیمات دیے گئے، ہر ایک کے اندر آپ جو حیا پائیں گے۔ لہذا موسیٰ بھی حیادار، موسیٰ کو ملنے والی بیوی بھی حیا رکھنے والی، اللہ کے نبی حیا رکھنے والے، ابو بکر بھی حیا رکھنے والے، عمر، یہ پورا دیکھیں گے آپ، یہ پھسونے کی زنجیر نظر آ رہی ہے۔ تو حیا اپنے اندر پیدا کریں، حیا پیدا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو عشق کے فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی، نماز وہ جیسے ڈینگا مارنا وہ نہیں، نماز کیسے پڑھنا، نماز کو نماز نبوی بناؤ، وہی نماز ہم کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرے گی؟ وہ حقیقی نماز ہم کو ہر طرح کے فتنے سے بچائے گی۔ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لائنہ مار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عشق کے فتنے میں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ نماز میں وہ دم نہیں ہے۔ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولنے لگا نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ چوری بھی کر رہے ہیں، بولے اللہ کا فرمان صحیح ہے، تمہارا عمل جھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور موبائل کے فتنے سے اپنی اولاد کو بچا کر رکھیں، یہی چیز ہے جو ان کو وہاں تک لے جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کو تنہائی میں جانے نہ دیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں سب سے آخری چیز ہے، اپنے نوجوانوں میں دیکھیں، لڑکوں لڑکیوں میں دو قسم کی چیز نظر آتی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان دو قسم کے لڑکے لڑکیاں، جاننے والے، جاہل۔ اگر وہ جان کر یہ کر رہے ہیں تو بہت بری بات ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دنیا کے علم رکھنے والے بہت نوجوان لڑکی لڑکیاں ہیں، مگر ان کو یہ ویلنٹائن ڈے کیا، اس کی تاریخ کیا، اس کے مفاسد کیا نہیں جانتے۔ لہٰذا جاننے والے جوانوں کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، نہ جاننے والے لڑکے لڑکیوں کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ اور آخری چیز آج کے درس کی، یہ ویلنٹائن ڈے کے فتنے سے اپنے آپ بچانے کے لیے رب کعبہ سے دعا کریں۔ اس درس کے آخر میں ہمیں دعا کرتے ہیں، اے اللہ امت کو ہر فتنے سے بچا کر رکھ، اے اللہ امت کو ہر طرح کی مشابہت سے بچا کر رکھ، اے اللہ امت کے نوجوانوں کو اپنے اندر حیا پیدا کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نصارہ کی عید ہے یہ، اللہ اے اللہ ہر سورہ فاتحہ پڑھنے والا سوچ کر پڑھے کہ میں ویلنٹائن ڈے منا رہا ہوں تو میں کبھی نعوذ باللہ یہ یہود و نصارہ کے راستے پر تو نہیں چلے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تہذیب پر فخر کرنے اور اسلامی اقدار کے مطابق زندگی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب میں حیا پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ علمی انداز سے گفتگو کرنے اور جاہل نوجوانوں کے ساتھ ہمیں ناصحانہ، مشفقانہ، رحیمانہ سلوک توفیق عطا فرمائے۔ تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں میں دعا کرو آپ۔ اور اس موضوع پر ماشاءاللہ علماء بہت بتاتے ہیں خطبات وغیرہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی سنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی فتنے سے بچا کر رکھے، بدعت و خرافات سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کا پیکر مجسم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔